السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، کل عزیر بلوچ کی اور ثانیہ بلدیہ کی جے آئی ٹی رپورٹ آئی، لیکن عزیر بلوچ کی رپورٹ کے بعد مختلف سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، اور خاص طور پر علی زیدی صاحب نے آج اس پر پریس کانفرنس بھی کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ رپورٹ نہیں ہے جو پبلک ہونی چاہیے تھی، اور انہوں نے سندھ حکومت پر الزام لگایا کہ وہ رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے نام نکال دیے گئے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے علی زیدی صاحب نے، بلکہ الزام بھی ہے ان کی طرف سے کہ یہ ایک غلط اور فیک رپورٹ آئی ہے، جعلی رپورٹ ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تین قسم کی رپورٹس ہیں۔ ایک رپورٹ جو ہے وہ 35 یا 36 صفحوں کی ہے، ایک ان کا یہ کہنا ہے کہ 43 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ ہے، اور ایک سوشل میڈیا پر 20 صفحوں کی رپورٹ بھی گردش کر رہی ہے۔ اس میں یہ کہنا ہے کہ جی جو جے آئی ٹی کے افراد تھے، ایک رپورٹ میں 4 افراد کے دستخط ہیں اور ایک رپورٹ میں 6 افراد کے دستخط ہیں، جس وجہ سے تھوڑے سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اور انہوں نے آج ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب اس کا از خود نوٹس لیں، اور جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے اس حوالے سے کہ جی اصل رپورٹ اور اصل حقائق سامنے آنے چاہیے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بھی اس جے آئی ٹی کے ممبرز تھے ان کو بلا کر پوچھا جائے آن اوتھ کہ جی کون سی رپورٹ ہے جو صحیح ہے، اور اگر یہ رپورٹ وہ نہیں ہے تو اس میں سے پیجز کہاں گئے، اور اگر یہ وہ رپورٹ ہے تو باقی رپورٹس کیا ہیں، کیونکہ ہر رپورٹ پہ اسی طرح دستخط بھی موجود ہیں ان 4 لوگوں کے جنہوں نے وہ دستخط جے آئی ٹی کے ممبران، ہر صفحے پر ان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ اور ہم بھی دیکھ رہے تھے رپورٹ کے حوالے سے پیج 14 میں ان میں باقاعدہ رول آف آصف علی زرداری، فریال تالپور، اور پھر قادر پٹیل صاحب کا کیو پی کے نام سے لکھا ہوا ہے کہ جی ان کے بھی جو ہیں احکامات جاری کرتے رہے، وہ اس کو عزیر بلوچ کو لینڈ گریب کرنے کے لیے یا قتل کروانے کے لیے لوگوں کو۔ پھر فریال تالپور صاحبہ کے حوالے سے کہ جی جو بھی لیاری میں پیپلز پارٹی کے خلاف سر اٹھائے ان کو گن پوائنٹ پہ رکھو، ان کو مت چھوڑو۔ پھر سینیٹر یوسف بلوچ صاحب کا بھی کردار کا ذکر آ رہا ہے اس میں۔ پھر اویس مظفر ٹپی، کافی نون فگر جو کہ زرداری صاحب کے بہت اچھے دوست بھی رہے ہیں، لیکن اب وہ اتنے قریب نہیں ہیں، بلکہ ان کی ناراضگی بھی ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت سارے سوالات اب جے آئی ٹی کی رپورٹ کے آنے کے بعد، ایک تو اللہ اللہ کر کے جے آئی ٹی رپورٹس آتی ہیں، اور اس کے بعد اگر ان کے اوپر اس طرح کے سوالات نکلنا شروع ہو جائیں، جس طرح جو کمیشن کی شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے اس پر بھی یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی بہت سارے لوگوں کے نام اس میں سے نکال دیے، جس میں اسد عمر صاحب کا نام ہے، رزاق داؤد صاحب کا نام ہے، یا عمران خان صاحب کا خود، پھر چیف منسٹر پنجاب کا نام، ان کے بھی نام ہونے چاہیے تھے، کیونکہ اصل اپروول تو سبسڈی کی انہوں نے دی تھی۔ تو جے آئی ٹی رپورٹس یا کمیشن کی رپورٹس تو سامنے آ جاتی ہیں، لیکن اس کی کریڈیبلٹی پہ پھر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جے آئی ٹیز کی بہت ساری جے آئی ٹیز بنتی رہی ہیں، رپورٹس آتی رہی ہیں، لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے، کہ فائنل آؤٹ کم کیا ہوتا ہے، کہ اگر کہیں پہ جے آئی ٹی ہے جہاں پہ پیسے منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو وہاں پہ وہ پیسے ریکور ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اب تک بہت ساری جے آئی ٹیز بنی جن کے مقدمات بھی عدالتوں میں چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں آیا، اور جن کے خلاف وہ رپورٹس بنی ہیں ان میں سے میرا خیال ہے کہ بہت سے کم لوگ ہیں جن کو سزائیں ملی ہیں۔ عزیر بلوچ صاحب یقیناً کسٹڈی میں ہیں، اور یہ جے آئی ٹی نے تجویز بھی کیا ہے کہ اب دوبارہ فریش ایف آئی آرز جو ہیں بنائی جائیں ان کی کنفیشنز پہ، اور پھر آرٹیکل 164 کے تحت ان کا ایک مجسٹریٹ کے سامنے بیان بھی ہے جو کہ گردش کر رہا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین، شہباز شریف صاحب کو آج پھر عبوری ضمانت میں توسیع مل گئی ہے 16 جولائی تک،
اور وہ آج پھر پیش نہیں ہوئے، اور ان کے وکیل نے یہی ریزن دی کہ جی ان کی طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ آنریبل جج صاحب نے کہا کہ جی وہ ان کے کرونا ٹیسٹ بھی اب نیگیٹو آ چکے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو آنا چاہیے. تو وہ اس کے باوجود وہ نہیں آئے، تو اس پر وکیل نے کہا کہ جی ان کی طبیعت کافی خراب ہے اور وہ سینسٹیو بیماری ہے، تو وہ رسک نہیں لیا جا سکتا، اور وہ ابھی پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئے. تو اس پر بھی جو ہے ان کی ایک تو آج جو غیر حاضری تھی وہ بھی منظور کر لی گئی، اور ان کو ضمانت میں توسیع دے دی. 16 جولائی کو دوبارہ بلایا. ناظرین، ایک اور جو ایشو اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 1 جولائی کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب میں لاہور میں آ رہا ہوں اور میں اب چاہوں گا کہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو. اب اس بات کو بھی 1 ہفتہ ہونے کو ہے، لیکن شہباز شریف صاحب مل نہیں رہے. اس میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا اپوزیشن میں آپس میں کوئی دراڑیں، کوئی لیک آف ٹرسٹ ہے، یا پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہیں اور سے کچھ معاملات دیکھ رہے ہیں کہ جوائنٹ اپوزیشن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ شاید ابھی وہ اس میں اتنے ایکٹیو کردار ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں. پھر -1 کی بھی کہانی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اے پی سی ہو جائے تو اس میں سے شاید ایک جوائنٹ اسٹریٹجی نظر آئے گی اپوزیشن کی، اور شاید اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں. انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں یعقوب شیخ صاحب، پارلیمانی سیکرٹری برائے اکنامک افیئرز، رہنما پاکستان تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ جناب شیخ صاحب آپ کا. مائزہ حمید صاحبہ میرے ساتھ سیٹلائٹ لنک پر مجھے جوائن کیا، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. بہت بہت شکریہ مائزہ صاحبہ آپ کا بھی. صابر بلوچ صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اسکائپ پر مجھے جوائن کر رہے ہیں، کریں گے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ساجد احمد صاحب رہنما MQM ہیں، ان کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، بلکہ وہ ہیں میرے ساتھ. بہت بہت شکریہ ساجد احمد صاحب آپ کا بھی اسکائپ پر جوائن کرنے کے لیے. یعقوب شیخ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ جو آج علی زیدی صاحب نے اتنا بڑا انکشاف کیا کہ جی یہ جو نام ہے، جس طرح رول آف آصف علی زرداری، فریال تالپور، یہ اس جو رپورٹ جو کل آئی تھی اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، جس کو آفیشلی سندھ حکومت نے ریلیز کیا، اور اس پر سوالات بھی اٹھ گئے. تو اب یہ اس کو کون اسٹیبلش کرے گا کہ علی زیدی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو سندھ کی حکومت نے رپورٹ دی ہے وہ صحیح ہے؟ بلکہ آج وہاب صاحب جو ہیں، جو مرتضیٰ وہاب، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی علی زیدی صاحب نے بہت کھپ رولا ڈالا ہوا تھا، تو جو رپورٹ آئی وہ نکلا مطلب کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا والی انہوں نے مثال سے اس کو تشبیہ دی. کیا کہتے ہیں کہ کس طرح اسٹیبلش ہوگا، اور یہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ضمیر صاحب. جہاں تک یہ رپورٹ کا تعلق ہے تو اس کے پس منظر میں اگر آپ جائیں تو تباہی اور بربادی جو کراچی نے دیکھی ہے، کراچی کے دن اور رات جس عذاب سے، جس کرب سے گزرے ہیں، اور جو معاشی بدحالی وہاں پہ ہوئی ہے، اور اس شہر نے دنیا کی تاریخ کے بدترین دن دیکھے ہیں، تو میرے خیال میں کسی سے چھپے وہ نہیں ہیں. اب جو کردار ہیں ان GIT رپورٹس میں، تو دیکھیں ہماری جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ GIT رپورٹس جو ہیں یہ ٹیمپر کی گئی ہیں. علی زیدی صاحب کی جو آج کنسرن تھی وہ انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست، انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود بھی اپیل کریں گے، جی سو موٹو لیں اس کا، اور جو ریئل نیمز ہیں جو ان GIT رپورٹس میں آئے ہیں وہ نام سامنے آنے چاہیے. اب بدنصیبی سے یہ ہے کہ ان ناموں میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری جو ٹاپ ٹیئر ہے وہ شامل ہے، اور ان کے وہ نام ہیں. تو اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک بڑی پارٹی اور اس کا ان گھناؤں نے جو جرم تھے اور جو اقدامات تھے اور شہر کی جو ایک فضا تھی اس کو خراب کرنے میں، اور جو معاشیات تھی، جو کراچی ایک روزگار کا بھی ایک مرکز تھا پورے پاکستان کے لیے، اور اس کو کس نہج تک لے کے گئے یہ کسی سے میرے خیال میں پوشیدہ نہیں ہے. ہم آپ سب اس کے گواہ ہیں کہ آئے دن کراچی میں جو تباہی بربادی ہوتی تھی، جو ہڑتالیں ہوتی تھی، جو قتل ہوتے تھے، جو منشیات کے کاروبار تھے، جو دہشت گردی تھی، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو آج میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے اگر ہمت کی ہے تو وہ PTI کی جماعت ہے، اور عمران خان صاحب کی ریزالو ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ رپورٹس کو ڈسکلوز کیا گیا، ان کو سامنے لایا گیا،
اور لائی جو تو اس کے پیچھے سندھ حکومت ہے نا سامنے. سندھ حکومت لائی، لیکن سندھ حکومت ٹیمپرڈ رپورٹس رہی. ہم یہ ان رپورٹس کو نہیں مانتے. ہم سپریم کورٹ کو اس لیے اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ریئل رپورٹس ہیں اور اس کے اوپر جیسے آپ خود ابھی انٹرو میں فرما رہے تھے کہ جن رپورٹس کے اوپر 6 سائنز ہونے چاہیے تھے وہ 4 سائنز کے ساتھ اگر سامنے آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رپورٹس نہیں ہیں جو ریئل رپورٹس ہیں. یعنی اس کی جو سائز آف رپورٹ جو پیجز تھے وہ بھی کم ہو گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں ٹیمپرنگ کی گئی، اس میں کٹ کیا گیا، اور جو اصل جو کردار تھے، جو مرکزی کردار تھے، ان کو وہاں سے ایک پک کر کے نکالا گیا. تو ہمیں یہ اعتراض ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ریئل ایک پوزیشن سامنے آنی چاہیے. صحیح. صابر بلوچ صاحب ٹیلی فون پر میرے ساتھ موجود ہیں. صابر بلوچ صاحب، علی زیدی صاحب کی پریس کانفرنس میں تو لگتا یہ ہے کہ ایک باقاعدہ آرگنائز طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو بڑے مطلب جس طرح مکھن میں سے بال نکال کے باہر رکھتے ہیں اس طرح رکھ دیا گیا. یہ علی زیدی صاحب کا خیال ہے، کیونکہ جو آج انہوں نے رپورٹ جو ہم دکھا بھی رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دکھائی بھی کہ جی یہ دیکھیں ان میں تو آصف علی زرداری، فریال تالپور صاحبہ، کیو پی قادر پٹیل صاحب کا کیو پی کے نام سے لکھا ہوا ہے، پھر بلوچ صاحب ہیں، سینیٹر حسن بلوچ صاحب، یوسف بلوچ صاحب. اور تو یہ جو صورتحال ہے اس کو پیپلز پارٹی اب کس طرح ہینڈل کر رہی ہے؟ پھر اویس مظفر ٹپی صاحب کا بھی نام ہے اس میں. دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ یعنی پیپلز پارٹی کو یعنی اس کو ہینڈل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اول تو میں آپ سے ایک عرض کر رہا ہوں کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یعنی کہ تحریک انصاف کے لوگ، یہ علی زیدی اور یہ جو آپ کے پریزیڈنٹ صاحب جو علوی صاحب ہیں یا ان کے جو دوسرے لوگ ہیں یہاں پر، یا ایون عمران خان صاحب خود، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں اگر یہ بد امنی کی بات کر رہے ہیں تو یہ بد امنی پچھلے 2 سال سے، پچھلے 3 سال سے، 5 سال سے، 8 سال سے تو نہیں ہو رہا. یہ پچھلے 25-30 سال سے یہ بد امنی کراچی میں جو ہے پیدا کی جا رہی ہے. اور اگر اس بد امنی کو روکا ہے، اس بد امنی کا مقابلہ کیا ہے، یعنی تمام تر جو یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ایجنسیز کو بھی پتا ہے کہ یہ کہاں سے یہ واقعات ہوئے ہیں. ان سب کا مقابلہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے کیا ہے. پیپلز پارٹی میں حکومت کی تب بھی مقابلہ کیا ہے، پیپلز پارٹی میں حکومت نہیں کی تب بھی مقابلہ کیا گیا ہے. اور یہ آج جس جے آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں، دیکھو اول تو مجھے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو زیدی صاحب از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ ٹو می، لیکن اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، اس کو اپنے منصب کا خیال نہیں ہے کہ وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے. اگر وہ جو بات کرے گا وہ اس حکومت کی یعنی ایک پالیسی کی بات ہوگی. اب وہ ایک دیکھیں اس میں یہ جو جے آئی ٹی بنتی ہیں یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو حکومت کی پالیسی ہوتی ہے، اس میں ایک شخص کی انوالومنٹ نہیں ہوتی، اس میں پورے حکومت کی انوالومنٹ ہوتی ہے. کوئی سا آپ مجھے بتائیں کہ یعنی آپ کا جو کنسرن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس معاملے میں وہ انٹیریئر منسٹری ہے. تو اب آپ بتائیں کہ انٹیریئر منسٹری کا کوئی شخص نے آ کر اس کو جو ہے نا اس کو اون کیا ہے یا اس کی ہاں میں ہاں دلائی ہے. یہ تو اکیلا تنہا بیچارہ کبھی کونسلر نہیں بن سکتا تھا، کبھی اس شخص کی کوئی پولیٹیکل اسٹینڈنگ نہیں رہی ہے. یہ وہاں پہ امریکہ میں بیٹھ کے کام کرتا رہا ہے، یہاں پہ یعنی عمران خان صاحب کو کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہوگی ان کے ساتھ رہا ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیاست، غیر سیاسی لوگوں نے پالیٹکس کو کتنا ڈیمیج کیا ہوا ہے. اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے ایک چیز کا کہ بھئی کسی چیف جسٹس سے کس طرح بات کی جاتی ہے، اس کو کس طرح ایڈریس کیا جاتا ہے. صابر بلوچ صاحب، لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو رپورٹ انہوں نے دکھائی ہے ان پر بھی جو 4 لوگوں کے دستخط ہیں ہر پیج پر، اوپر سیکرٹ نیچے سیکرٹ، اور پھر مطلب اس میں لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ مطلب کس طرح عزیر بلوچ نے ایک ایک واقعہ بتایا ہے کہ کس کے کہنے پر انہوں نے کیا کیا، قادر پٹیل نے کیا کہا، سینیٹر یوسف بلوچ صاحب ان کو کیا کہتے رہے، پھر پیپلز پارٹی کے لیے ٹکٹس کے لیے انہوں نے کام کیا، مظفر ٹپی صاحب ان کو کیا ہدایات دیتے رہے جو زرداری کے بہت قریبی ساتھی تھے، پھر قائم علی شاہ صاحب ان کے گھر جاتے ہیں، جس دن قائم علی شاہ صاحب اوتھ اٹھاتے ہیں اس دن وہ سب کو دعوت دیتے ہیں، فریال تالپور صاحبہ جاتی ہیں،
پھر قادر پٹیل ہیں, یوسف بلوچ ہیں, جاوید نگوری, ثانیہ ناز ایم پی اے, شرمیلا فاروقی, شیلہ رضا صاحبہ اور جیل کے منسٹر وہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. اور تو یہ ساری چیزیں اگر یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں تو وہ جو رپورٹ کل جو نکلی ہے اس میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ جس طرح آپ کو کہا گیا ہے یا جو آپ جس طرح اس کو محسوس کر رہے ہیں, بی بی صاحبہ کا جو تصویر ٹی وی پہ بار بار دکھایا جاتا ہے بی بی فریال صاحبہ کا, اس میں یہ تھا کہ وہاں پر لیاری میں الیکشن ہو رہے تھے. اچھا, اور الیکشن کے دنوں میں چونکہ بی بی فریال وہ لیڈیز ونگ کی صدر تھی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ وہ انٹریکشن میں تھے, تو وہاں پر جب الیکشن ہو رہے تھے تو ان کو الیکشن مہم کے سلسلے میں لیاری میں ایک تقریب میں بلایا گیا. چلے ٹھیک. اچھا, اس تقریب میں وہاں یہ صاحب پہنچ گئے تھے وہاں پر. اچھا, اور بی بی فریال تالپور کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے, وہ کون نہیں ہے, اس کے ساتھ کون ہے اور کون نہیں ہے. انہوں نے قرآن شریف ان کو جو ہے نا ان کی خدمت میں پیش کیا اور ظاہر ہے کہ جب قرآن شریف تو آپ کو پتہ ہے نا کہ نہیں بالکل اس پہ تو انکار نہیں کر سکتے. بالکل ایک ہر مسلمان جو ہے وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا یہ تحفہ ہوتا ہے, آنر ہوتا ہے کہ کوئی ان کو قرآن کا تحفہ دے, قرآن مجید کا. مائزہ حمید صاحبہ, جے آئی ٹیز آپ کے دور میں بھی لاہور کے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی بھی بنی, اس میں بھی ابھی تک کچھ نہیں نکلا, کچھ نہیں ہوا. جے آئی ٹیز بنتی رہی ہیں, آتی رہی ہیں, پاناما پر بھی بنی, اس کے بعد وہ عدالتوں میں یقیناً سارے معاملات جانے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جو مطلب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, اپوزیشن میں آپ کے پیٹی بھائی ہیں سارے, ان کی رپورٹ اور جو علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی دال میں کالا ہے کہیں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کا جو ہمیں بار بار ٹرینڈ نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ الزامات لگائے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا ثبوت کوئی نہیں نکلتا. ایز فار ایز دا اپوزیشن از کنسرنڈ, یا اپوزیشن بینچز میں جو اراکین ہیں, جو سینئر اراکین ہیں, جس میں ہمارے آپ نام اگر لے لیں تو اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب خود ہیں, حمزہ شہباز صاحب ابھی تک جیل میں ہیں. اور یہی جس طرح علی زیدی صاحب نے پارلیمنٹ میں لہرا کے رپورٹس جو ہیں یہ پیش کی تھی, اور اس کے بعد ان کے بہت سے اور بھی جو ہیں ترجمان ہیں وہ بھی آ کے پریس کانفرنسز کرتے رہتے ہیں. بٹ مائی پوائنٹ از وچ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ یہ جو ان کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اس میں جو ہے کیا ریالٹی کیا ہے, کیا سچ ہے, کیا آپ جب نیب کے حوالے ہوتے ہیں یہ لوگ تو کیا آپ کے پاس ان کے ثبوت آتے ہیں, کیا ان سے کچھ نکلتا ہے؟ دا پوائنٹ از کہ وہ چیز تو نہیں ہے. سو یہ کہہ دینا کہ جی ہم بھی یہ کر سکتے ہیں کہ 4 رپورٹیں نکال کے ہم جو ہے جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بھی آئی ہے, دیٹس پریٹی شاکنگ ایز فار ایز کرپشن از کنسرنڈ, بٹ دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بھی لہرا سکتے ہیں بٹ لہرانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمیں یہ پتہ چلے کہ اوتھینٹک رپورٹ کون سی ہے, اور جو اوتھینٹک رپورٹ ہے, اگر اوتھینٹک رپورٹ ہے وہ بھی تو اس پہ سزا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کی شوگر کمیشن کی رپورٹ دیکھیں تو ایک گلیئرنگ ایگزامپل ہے ہمارے سامنے کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ کا کریڈٹ بار بار لیا جا رہا ہے, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ہر منسٹر اس چیز کو ٹی وی پہ بار بار کہتا ہے جی ہم نے شوگر کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ جو ہے پبلک کی ہے, اس میں ہمارے اپنے ممبران کے نام ہیں. لیکن جو بہت بڑی ٹریجڈی ہے وہ ان کی یہ ہے کہ یہ جو ممبران ہیں وہ ان کے اپنے ساتھ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح آپ نے اسد عمر صاحب کا نام لیا, جہانگیر ترین صاحب تو خود ہی ان کو غائب کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب خود ہیں جو خود سائن کرنے والے ہیں یہ ساری سبسڈی کے اوپر. عثمان بزدار صاحب ہیں جو انٹرویوز سے بھاگ جاتے ہیں لیٹ الون کہ وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں. سو مائی پوائنٹ از کہ یہ ساری صورتحال ہے آپ کے سامنے. اگر یہ رپورٹس صرف کاغذوں کا جو دتھا کہ پارلیمنٹ میں پھینک دیا جائے گا یا پریس کانفرنسز میں پھینک دیا جائے گا یا پبلک کر دیا جائے گا آن کمپیوٹرز,
اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کریڈٹ لینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچنا چاہیے. بالکل شوگر کمیشن میں سزا ملتی ہے. صحیح. لیکن ثانیہ, ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے جو جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی اس میں بھی کنٹروورسیز, سوالات, اور پھر وہ مطلب وہ تو پی ایم ایل این کے اوپر ایک مطلب ایف آئی آر ہے پوری. دیکھیں ایف آئی آر میں تو پھر آپ کو ریپیٹ کروں گی کہ جو جی آئی ٹی بنی تھی پیناما میں, صرف اس میں سزا ہوئی نا میاں محمد نواز شریف صاحب کو. باقی تو ہمیں جی آئی ٹی میں کسی جی آئی ٹی میں کسی کو سزا ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی. ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, عمل درآمد کر لیں, کیوں نہیں کرتے؟ کسی چیز پہ عمل درآمد ہوا, کسی رپورٹ پہ عمل درآمد ہوا تو اکاؤنٹیبلٹی کی جو بار بار کوٹ اینڈ کوٹ اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات کی جاتی ہے نا, دیٹ از بیکم اے جوک. سو پلیز اس بارے میں بات نہ کریں کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کرنے آئے ہیں, آپ پاکستان میں پیسہ واپس لانے آئے ہیں, آپ جو ہے پیسہ ریکور کرنے آئے ہیں. یہ سارا جو نیریٹو ہے یہ اب چور ڈاکو والا نیریٹو کی طرح نا آبسلیٹ ہو گیا. اچھا, مطلب آپ کا اب یہ کنونس کہ کچھ بھی نہیں نکلے گا, یہ جے آئی ٹیز کی رپورٹس آتی رہیں, کمیشنز کی رپورٹس آتی رہیں, لیکن چلیں ایک کم از کم چیز تو سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کم از کم چیزیں ٹرانسپیرنٹلی پبلک کرنے کا تو ایک سسٹم شروع ہوا ہے. ساجد احمد صاحب, عزیر بلوچ صاحب کی جو کنفیشنل ہے یا جو جے آئی ٹی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے جو اس وقت کی ایم کیو ایم تھی اس کے جو گینگسٹرز تھے ان کو مارنے کا بھی ٹاسک ان کو دیا جاتا تھا, کوئی پولیس کی طرف سے ملتا تھا ٹاسک ان کو, کبھی کوئی اور جو گینگسٹر سر اٹھاتے تھے ان کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ, اور پھر ثانیہ بلدیہ کی جو جے آئی ٹی ہے, یہ آپ لوگ تو پی ٹی آئی کے اس وقت الائیڈ ہیں, سندھ میں آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی, تو سوالات تو بہت سارے اٹھ رہے ہیں, آپ لوگ ڈسٹنس تو کر چکے ہوئے ہیں اس ایم کیو ایم سے, لیکن اس کی باقیات جے آئی ٹی کے مطابق تو لگتا ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر ہاتھ ڈالنا باقی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. اچھا دیکھیں, ثانیہ بلدیہ ٹاؤن یقیناً ایک ایسا گھناؤنا ثانیہ ہے کہ اس ثانیہ کو کوئی بھی سپورٹ انسان تو نہیں کر سکتا, اور یہ بھی ایک بات طے ہے اور ایم کیو ایم کا واضح سٹینڈ ہے کہ جو لوگ بھی اس کے اندر انوالو ہیں, جو بھی تحقیقاتی اداروں نے اب تک انٹروگیٹ کیا ہے چیزوں کو, ان کو یقیناً پنش ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ابھی صابر بلوچ صاحب ہمارے بڑے ہیں, میں ان کو سن رہا تھا ابھی, انہوں نے قرآن کا ریفرنس اور حوالہ بھی دیا کہ قرآن اٹھا کے دیکھیں. تھوڑی دیر کے لیے یہ چیز مان لی جائے کہ علی زیدی نے مجھے وہ واٹس ایپ کی ہے جے آئی ٹی, اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے باقاعدہ. آپ پیج نمبر 14 کی بات کرتے ہوئے میں نے دیکھا, پھر لاسٹ میں جو چارٹ سائن ہوئے میں نے دیکھیں. اصل تھوڑی دیر کے لیے یہ بات ہم مان لیں صابر بلوچ صاحب کی بات کہ صحیح ہے, لیکن کیا آپ کی اور میری آنکھوں نے اس وقت جو کچھ کراچی میں لیاری گینگ وار کر رہی تھی, پیپلز امن کمیٹی بنائی گئی, ان کے ہوم منسٹر اس وقت یہاں پر ہوتے تھے وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا صاحب, اس کو خود اون کرتے تھے باقاعدہ کہ میرے بچے میرے بیٹے ہیں, میں نے ان کو اسلحہ لائسنس دیا ہے, اور میں نے ان کو اسلحہ لائسنس ایسے نہیں دیا ہے بلکہ اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اچھا یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کے جو رہنما ہیں, خواہ وہ فریاد تارپور صاحبہ ہوں یا دیگر لوگوں کے ساتھ ان کی تصویریں بھی باقاعدہ طور پر ہیں. اچھا یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جو لیاری کے اندر اس وقت الیکشن ہوئے تھے 2018 کے, وہ ٹکٹ بھی عزیر بلوچ نے جو نام چار دیے تھے انہی لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے سلیکٹ کیا تھا, اور وہ اس نے اس چیز کی ڈیمانڈ کی تھی باقاعدہ طور پر کہ ہمیں یہ لوگ چاہیے, اگر یہ لوگ ہمارے نہیں بنے تو ہم یقیناً ادروائز ہم یہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر لیں گے. بالکل. ساجد بھائی پلیز, مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد میں فوری طور پر آپ کی طرف ہی آؤں گا. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی ساجد بھائی آپ بات مکمل کریں اور تھوڑا سا ثانیہ بلدیہ کے حوالے سے جو جے آئی ٹی آئی ہے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں, کیونکہ ابھی بھی اس میں بھی بہت سارے لوز اینڈز ہیں, اور پھر وہ دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس وقت پریشر میں ایف آئی آر بھی غلط کٹی اور جو اصل حقائق تھے ان کو چھپانے کی کوشش کی گئی, تو اس پر بھی ذرا کچھ ہمیں بتائیں گے. جی میں بالکل. اچھا دیکھیں, میں ایک اور بات اس میں ایڈ کروں گا کہ دیکھیں کراچی کے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے. اس وقت کراچی میں جو کچھ ہو رہا تھا سب کچھ پتا تھا, یہاں پر لوگوں کو سب پتا ہے, لوگوں کی آنکھیں,
جھوٹ نہیں بول سکتی. کیمرے یہاں تمام چینلز کے یہاں پر اسٹوڈیوز موجود ہیں, ان کے رپورٹرز, ان کے اینکر پرسن یہاں آتے جاتے رہے ہیں, اور بہت ساری انہوں نے رپورٹنگ یہاں پر کی ہے. اچھا یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ دیکھیں جب سی ایم سندھ عہدہ اٹھانے کے بعد کہیں جاتے ہیں سب سے پہلے تو وہ لیاری جاتے ہیں, جو کہ عزیر بلوچ ان کو انوائٹ کرتا ہے, وہاں جاتے ہیں, اس کی انویٹیشن پر اس کی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں وہ, اور اس میں ان کے سارے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک کرمنل آدمی جو کہ شہر کے اندر قتل و غارت گری کر رہا ہے, جو شہر میں بھتہ لے رہا ہے لوگوں کے ساتھ, جو کہہ رہا ہے کہ اس نے پولیس والوں کو خود وہاں پر کیا کہتے ہیں ٹرانسفر کروایا, ایس ایس پیز کو ٹرانسفر کروایا, تو وہ خود تو اس کی طاقت نہیں تھی بھائی. یہاں گورنمنٹ تو سندھ حکومت کی تھی نا, سی ایم ان کا بیٹھا ہوا تھا, یقیناً وہ ان کے لوگوں کو اپروچ کرتا تھا, تو یہاں اس کی مرضی کے ایس ایچ اوز, ایس پیز یا دیگر لوگ یہاں پر آ جاتے تھے. اور باقاعدہ طور پر اس زمانے کے اندر بہت کچھ ہوا ہے. اگر دیکھا جائے تو کباڑی مارکیٹ کا واقعہ ہوا جہاں بے گناہ دکانداروں کو مار دیا گیا, ان سے انہوں نے پتہ ساجد بھائی, لیکن اس وقت صرف عزیر بلوچ تو نہیں تھا نا صرف, مطلب جس سے آپ اب ڈسٹنس کر چکے ہوئے ہیں, ایک نئی ایم کیو ایم پاکستان ہے, لیکن اس وقت آپ اس ایم کیو ایم کا حصہ تھے جو کہ ایکولی وہی سب کچھ کر رہی تھی جو عزیر بلوچ کر رہا تھا. دیکھیے بالکل اس وقت ایم کیو ایم وہ سب کچھ نہیں کرتی جو عزیر بلوچ کر رہا تھا. ہاں یہ ضرور تھا کہ ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کے اندر, میں اس وقت خود رکن قومی اسمبلی تھا, ہم نے قومی اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی, ہم نے سینٹ کے اندر صوبائی اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی, اور یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ معصوم بے گناہ لوگوں کا قتل عام اس وقت کیا گیا. مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے یہ بات مان لیں کہ صابر بلوچ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, تو گزشتہ 2 دن پہلے نبیل بلوچ نے جیو پر خود, میں نے اسٹیٹمنٹ سنایا, انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی خود پیپلز پارٹی کا ایم این اے اس کی خود انٹری بینڈ کی ہوئی تھی لیاری کے اندر. اس نے ریکویسٹ کی زرداری صاحب سے کہ دیکھیں کرمنل لوگوں پہ ہاتھ رکھنا اچھی بات نہیں ہے, یہ آگے چل کے مروا دیں گے, ان کے الفاظ ہیں, یہ آگے چل کے مروا دیں گے, پھنسوا دیں گے سب کو, تو ان پر ہاتھ نہ رکھا جائے. آپ جو اس وقت ذوالفقار مرزا ہیں ان کو کنٹرول کریں. تو زرداری صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں, وہ کسی کی سنتے نہیں. اس ٹائپ کے کمنٹس انہوں نے دیے ہیں یہاں پر. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صابر بلوچ صاحب صحیح بات کر رہے ہیں یا کہ نبیل گبور اس وقت وہاں کے ایم این اے, سٹنگ ایم این اے تھے, ان کے لیے نو گو ایریا تھا لیاری سٹنگ ایم این اے کے لیے, پیپلز پارٹی کے سٹنگ ایم این اے کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا تھا, اس سے پہلے وہ ایریا. تو یہ سب کچھ کراچی کے اندر ہوا ہے, اس شہر کے اندر ہوا ہے, اس شہر کے معصوم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اچھا دیکھیے دوسرا یہ کہ بلدیہ ثانیہ بلدیہ ٹان کا جو واقعہ ہوا ہے اس پر یقیناً اس پر بھی جی آئی ٹی بنی ہے, اس پر بھی حساس اداروں نے باقاعدہ طور پر انٹروگیشن کی ہے, انویسٹیگیشن کی ہے, اور اپنا پوائنٹ آؤٹ دیا ہے, انہوں نے اپنی آبزرویشن دی ہے جی آئی ٹی کے اندر. اس میں ایم کیو ایم کا واضح اور صاف موقف یہ ہے کہ بالکل جو لوگ بھی اس کے اندر انوالو ہیں ایم کیو ایم کے, ان کو یقیناً پنش ہونی چاہیے. اور اس سے پہلے بھی جو کراچی کے اندر بڑے بڑے ثانیات ہو چکے ہیں, ثانیہ پکا قلعہ حیدرآباد, گھگر پھاٹک کا, سوراب بورڈ کا ثانیہ, بہت بڑے بڑے ثانیہ, گرین ٹاؤن, بہت بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں جو کہ سب ہو گئے اور ختم ہو گئے اور بات ختم ہو گئی. اس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ مارے گئے, یہاں پر دنیا کو پتہ ہے سب کچھ. صحیح, لیکن 12 مئی والا واقعہ بھی تھا, اس پر بھی شاید کوئی کمیشن یا کوئی رپورٹ بنی تھی, وہ بھی ہے. یقیناً بہت سارے سوالات ہیں. یعقوب شیخ صاحب, یہ تو سمجھ میں آتی ہے, ایک صرف اور صرف معاملات اب جس طرح مطلب ساجد احمد صاحب بھی بتا رہے ہیں, اب وہ آپ کے الائیڈ ہیں, ایم کیو ایم ہے, لیکن وہ اب وہ ایم کیو ایم نہیں ہے جو پہلے تھی. اور اس وقت واضح طور پر اس ثانیہ بلدیہ رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ بھتہ جو ہے وہ لیا جاتا تھا, اور اس بھتے نہ دینے کی وجہ سے ہی یہ ثانیہ ہوا. اور وہ بھتہ کہاں جاتا تھا, کس تک پہنچتا تھا, وہ بھی مطلب ساری چیزیں ہیں. اور میرے خیال میں اب جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ شاید اس کو اون نہیں کرتی, لیکن اس وقت جو تھی ایم کیو ایم وہ سب کچھ وہ دیکھ بھی رہی تھی اور کروا بھی رہی تھی, کر بھی رہی تھی. اب یہ جس طرح ابھی مائزہ صاحبہ نے بھی کہا کہ کمیشن کی رپورٹ آ جاتی ہے, جی آئی ٹی کی بھی رپورٹ آ جاتی ہے, آپ کے پاس اپنے ساتھ ایف آئی اے ہے جو کہ باقاعدہ وفاقی حکومت کے مطلب زیر سایہ کام کرتی ہے, اور وہ آپ ان سے کوئی کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے, کیوں نہیں ان سے کوئی لاجیکل اینڈ تک معاملہ لے کر جاتے تاکہ وہ کیس کو خود ہی پرسو کریں, عدالتوں میں لے کے جائیں, اور پھر وہاں پہ, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ ایف آئی اے کو انوالو کیا, ایف آئی اے کی فائنڈنگز آئیں, جس طرح
پیپلز پارٹی کے جو فیک اکاؤنٹس والا تھا وہ سارا ایف آئی اے نے نکالا, لیکن الٹیمیٹلی کیس انہوں نے نہیں کیا اور وہ نیب میں چلا گیا. تو یہ کیوں نہیں آپ لوگ ایف آئی اے سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے تاکہ کچھ چیزیں تو کنکلوڈ ہوں؟ دیکھیں یہ دہائیوں کے اوپر محیط ایک داستان ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں ان کے اوپر سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور ان کرداروں کو سامنے لایا گیا ہے اور پھر ان کے اوپر جو ضروری قانونی کارروائی ہے اس کا عمل شروع کیا گیا ہے. نہ صرف یہ جو آپ حادثات واقعات ابھی اس وقت حوالہ دے رہے ہیں, اس کے علاوہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کون سا ادارہ تھا جس کو معاف کیا گیا تھا. ہر ادارے کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا. اس میں پولیٹیکل جو انٹرفیرنس تھی وہ اتنی زیادہ کی گئی کہ اس کا اپنے پرپز کے لیے یوز کیا گیا. ایک ٹائم پہ بہت اچھے ادارے, پی آئی اے جیسا ایک اعلیٰ ادارہ جس کی مثالیں دنیا میں نہیں ملتی تھی اور لوگ آ کے پی آئی اے سے سیکھتے تھے. پاکستان اسٹیل ایک جائنٹ ایک ہمارا پروجیکٹ تھا اور پاکستان کا ایک فیوچر تھا. وہ آپ دیکھیں پاکستان ریلوے تھا, ہر ادارے میں وہ لوگ بٹھائے گئے جو اس کے اہل نہیں تھے اور سیاسی بھرتیاں کی گئیں نالائق لوگوں کی, انفیشینٹ لوگوں کی, اور اس کے بعد نتائج آپ کے سامنے آ گئے. ادارے بیٹھ گئے اور ایک ٹائم پہ ایسا تھا کہ آپ اس کو بلیڈ ہونے سے پھر روکنا بھی مشکل ہو گیا. اور میرے خیال فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں یہ حکومت ایسی آئے گی جس نے کہا نہیں, نتھنگ ڈوئنگ, اب یہ نہیں ہوگا جی, ہم چیزوں کو ٹھیک کریں گے. تو میرے خیال میں اس ریزالو کی آپ کو داد دینی چاہیے عمران خان کی کہ میں آپ کو یقیناً یہ آپ کو میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں اپٹیمسٹک ہونے کے باوجود بھی بڑا ایک افسوس کرتا تھا کہ آپ دیکھیں کب یہ جا کے یہ چیزیں ٹھیک ہوگی. یعقوب صاحب چلیں ان چیزوں کو اگر تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں, ابھی تک عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ مطلب مجھے یہ بتائیں نا کہ مہنگائی اسی طرح چل رہی ہے, بے روزگاری اسی طرح. کووڈ سے پہلے کی یہ رپورٹ ہے جو کہ پرائم منسٹر کو دی پلاننگ کی رپورٹ آئی ہے کہ جی یہ صرف کووڈ کی وجہ سے نہیں ہماری معیشت کا برا حال ہوا, اس سے پہلے ہی پچھلے سال جو ہے اکتوبر نومبر میں ہی جو ہے وہ انڈیکیٹرز بتا رہے تھے کہ جی خراب ہو رہے ہیں. آپ کے مشیر اس طرح کے بیٹھے ہوئے جو نان الیکٹڈ ہیں وہ انٹرسٹ ریٹ نہیں کم کرنے دے رہے تھے 13.25 سے اب 7% پہ. آپ کیونکہ پارلیمانی سیکرٹری برائے اکنامک افیئرز ہیں تو آپ کو تو ان چیزوں کا پتہ ہوگا. تو یہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ یہ ان کو کیوں نہیں کر پا رہے آپ؟ میں سمجھتا بڑا امپارٹنٹ ٹاپک پہ آپ آ گئے اور جو جس لائن پہ ہم جا رہے تھے اس سے ہٹ کے معیشت کی طرف آپ آ گئے. بڑی اچھی بات ہے, میں تو اس سبجیکٹ کے اوپر بڑا خوش ہوتا ہوں کہ کوئی میرے سے بات کرے. دیکھیں بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم 100% پرفیکٹ ہیں. ہم بھی اگر کچھ کر رہے ہیں تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ہم چیزوں کو اسٹرکچرلی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو گنوا نہیں سکتا, میرے پاس وہ ڈیٹیلز موجود ہیں, آپ کا ٹائم شارٹ ہوگا, میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں کہ چیزوں کو ہم نے کہاں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. جو اکنامکس کی صورتحال, جو ایک سپرفلوس ٹائپ کی ایک چیز تھی, جو ایک ماسک کر کے ایک چیز کو جو آگے ہم لے کے جا رہے تھے, اس کو ہم نے ہی آ کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. عمران خان کی گورنمنٹ نے آ کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, اسٹرکچرلی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. میں ایک ہی چیز کو آپ کو کیا گنوں کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہمارے جو پیرامیٹرز تھے, جو ہماری اکنامک انڈیکیٹرز تھے, دی ور جسٹ اس کی اپ سوئنگ تھی اس وقت, جس وقت یعنی جنوری میں آپ دیکھیں آپ کی ایکسپورٹ کی اس وقت پلس ہو رہی تھی. اور اپنے ٹارگٹس اگر خدا نخواستہ یہ ہمارے پاس یہ نہ آتی جو اللہ کی طرف سے ایک آفت آئی ہے, گلوبل آئی ہے. رپورٹ دیکھی ہے جو کہ پرائم منسٹر نے آپ کے پلاننگ کمیشن نے جو بنا کے بھیجی ہے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ جو میجر اکنامک پہلے 9 مہینے کے اوپر جو بیس, میں آپ کو وہی عرض کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں جو آپ کا پہلا سال تھا ہمارا, اس پہلے سال میں آپ صورتحال آپ کے سامنے تھی. جو آپ کو اس وقت فارن ایکسچینج ریزروز ملے, آپ کے پاس 9 بلین کے ٹوٹل فارن ایکسچینج ریزروز تھے. آپ نے اس وقت پرنسپل اماؤنٹ پلس دا انٹرسٹ آپ نے لونز بھی واپس کرنے تھے, جس کو آپ نے دیکھا کہ ہم نے 5000 بلین روپیز ہم نے پے کیے. اور پھر اس وقت جو وہ سال تھا ہمارا بڑا کریٹیکل تھا کہ ہم نے اس کو مینیج کرنا تھا, پرنسپل اماؤنٹ پلس انٹرسٹ کو, اور اپنی جو ساکھ پاکستان کی اس کو بھی ہم نے برقرار رکھنا تھا. تو الحمدللہ اس میں ہم کامیابی ہوئے. پھر اس کے بعد ہم نے جو اکنامک جو ایک ریوائول اس کی طرف ہم آئے باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ پالیسیز ہم نے مرتب کی ہیں, اور پھر ہم اس سٹیج کے اوپر آ گئے تھے کہ ہماری جو اپ سوئنگ شروع ہو گئی تھی, ایکسپورٹس میں بھی ہم پلس ہو گئے. کراچی الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اب کہاں تک معاملہ چل رہے ہیں, شنگھائی چائنا کے ساتھ جو معاملہ؟ میں اگر میرا پرسنل اوپینین لیں گے, میں پارٹی اوپینین سے ہٹ کے آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو بھی ادارے ناسور ہیں اور جو بلیڈنگ ہیں, جو عوام کو ریلیف نہیں دے رہے, الٹا پرابلم ہے, تو میرے خیال میں ہماری گورنمنٹ کی یہ ریزالو ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کریں گے.
اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. چلیں چاہے کے الیکٹرک ہو, چاہے پی آئی اے ہو, چاہے پاکستان اسٹیل ہو, چاہے پاکستان ریلوے ہو, اور باقی چاہے روزویلٹ ہوٹل ہو. 250 انٹرپرائزز ہیں, اور جہاں پہ اگر آپ نے آج ٹھیک نہیں کیا تو اس کا ڈیزاسٹر کی طرف ہم بڑھتے رہیں گے. اور آپ شکر کریں کہ یہ گورنمنٹ آئے گی جس نے آ کے اس کو کم از کم بریک لگائی اور اس کو ٹھیک کرنے کی. صابر بلوچ صاحب, کراچی سے پھر مطلب ماشاءاللہ اب آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت کو 12 سال ہونے کو ہیں, لیکن کراچی میں مطلب بارشیں ہوتی ہیں وہی صورتحال بن جاتی ہے. مطلب وسیم اختر صاحب چیخ رہے ہیں کہ جی میرے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ مشینری مانگ رہے ہیں, وہ مطلب ایک عجیب پینک سچویشن ہے کہ جی بارشیں کیا آ رہی ہیں, اللہ کی رحمت کیا برستی ہے, کراچی میں جینا حرام ہو جاتا ہے, بجلی ختم ہو جاتی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب 12 سال ہو گئے, اب کافی طویل عرصہ ہوتا ہے ایک حکومت ایک پارٹی کے لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ بہتری کر دے. نہیں, آئی ایگری ود یو کہ کراچی میں ڈیفینیٹلی پرابلمز ہیں اور کراچی میں بڑے سیویئر پرابلمز ہیں, لیکن آپ اس کا جو ہے نا دوش سندھ گورنمنٹ کو تو نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی شہر میں اب آپ دیکھیں کہ یعنی اب وسیم اختر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی کہ مجھے جو نا فنڈ نہیں دیے جا رہا ہے, میرے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا, مجھے مشینری نہیں دیے جا رہا ہے. اور ادر سائڈ آپ دیکھیں جو میئر تھے ان کے مصطفیٰ صاحب, اچھا مصطفیٰ صاحب کے زمانے میں اس کو جس طریقے سے فنڈنگ کی تھی جنرل مشرف نے, جتنا پیسہ جنرل مشرف نے اس زمانے میں ایم کیو ایم کو دیا تھا, انہوں نے بریجز بھی بنائے, انہوں نے سڑکیں بھی بنائی, انہوں نے کام بھی کیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کام نہیں کیے, لیکن جس میسج طریقے پہ کام کرنا چاہیے تھا اس زمانے میں ان کو ایک جو ہے نا وہ ایک چانس ملا تھا کہ جس طریقے سے فنڈنگ کی گئی تھی وہ اس زمانے میں, کیونکہ پانی اس لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ 2008 سے 2013 تک صابر بلوچ صاحب آپ کی اپنی وفاق میں حکومت تھی, سندھ میں بھی آپ کی حکومت تھی, کہ آپ آ کے بناتے ہیں جو نالے ہیں, نالوں کے اوپر آپ آ کے کنسٹرکشن کرتے ہیں. کراچی شہر کو اب آپ خود سوچیں, مجھے یہ میں بتاؤں صاحب بھائی میری بات کو جو ہے نا برا نہ مانے, لیکن کراچی شہر جو ہے وہ ہمیشہ, کراچی حیدرآباد یہ تو وہ شہر تھے کہ پیپل پارٹی کی حکومت ہو نہ ہو, کسی اور کی حکومت ہو نہ ہو, لیکن یہ شہر ہمیشہ یہاں پر ایم کیو ایم کے پیرول پہ رہا ہے, یہاں پہ ایم کیو ایم کی بالادستی رہی ہے, یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوا ہے بھی تو انہوں نے کیا ہے, نہیں بھی ہوا ہے تو انہوں نے نہیں کیا ہوا ہے. یہ بلیم آپ کسی اور حکومت کو نہیں دے سکتے. اچھا اب میں حیران ہوں کہ اس بات سے کیوں خاموش ہے زیدی صاحب, کیوں اس مسئلے کو وہ نہیں اٹھا رہا, نہیں دے رہا. اچھا اور ایک جھوٹا چار یعنی کاغذ کا پلندہ اٹھا کے نیشنل اسمبلی میں آ جاتا ہے. مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ اسپیکر آف نیشنل اسمبلی جس کو سارے پروسیڈنگز کا پتہ ہے, ایک بات جو ایک انکوائری ہے کہ جس کو کورٹ میں جانا ہے, کورٹ نے اس کو ایگزامن کر کے اس کو کیس چلانا ہے, تو ایک سب جوڈس معاملہ ہے, اس سب جوڈس معاملے کو وہ کس طرح اٹھا کے جناب وہ اس کو ڈسکس کرتا ہے وہاں پر. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو سوچیں کہ ایک اگر پیپلز پارٹی اگر یعنی ایک انکوائری کمیشن سامنے لاتی ہے تو وہ گورنمنٹ لائی ہے, سندھ گورنمنٹ لائی ہے, کوئی انڈیویجول نہیں لائے. تو آپ ذرا زیدی صاحب سے پوچھیں کہ بھئی آپ ایز این انڈیویجول یہ رپورٹ آپ کو کہاں سے ملا ہے, صابر بلوچ صاحب یہ کس نے آپ کو دیا ہے؟ صابر بلوچ صاحب میں اس طرف نہیں جا رہا, میں صرف اور صرف بات کر رہا ہوں کہ 2008 سے 2013 تک آپ کی وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی آپ کی حکومت تھی, اور اس کے باوجود اگر کراچی کے حالات ایسے ہیں. اور دوسرا کوئکلی یہ بتائیے گا کہ کراچی الیکٹرک کے حوالے سے جو معاملات آج کل ڈسکس ہو رہے ہیں, آج مجھے نہیں معلوم کہ کیبنٹ میں بھی وہ ایجنڈے پہ تھا, اس میں کیا فیصلہ ہوا ہے ابھی؟ شیخ صاحب آپ کو کچھ آئیڈیا ہے اس میں کیا ڈیسیژن ہوا؟ I don't have the latest. اچھا تو وہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا کیا سٹینس ہے؟ اچھا ابھی دیکھو ابھی 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. اچھا یہ ہلو جی ابھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی کہ کیبنٹ میں آج ڈسکس کیا گیا ہے, کیا ڈسکس کیا گیا ہے, کیا فیصلے کیے گئے ہیں؟ دیکھو اس حکومت کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ دے آر ناٹ ڈیسائیسو, یہ فیصلے نہیں لے سکتے, ان کے پاس فیصلہ لینے کی کیپیسٹی نہیں ہے.
وہ عقل وہ دماغ نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ پھر اب صابر بلوچ صاحب کیبنٹ کی طرف آگے. میں پوچھ رہا ہوں کہ سندھ حکومت کا کیا سٹینس ہے اور آپ کی حکومت کراچی میں مطلب کیوں نہیں؟ پچھلے سال بھی ہم نے اس سے پچھلے سال بھی دیکھا کہ ایک پرائیویٹ بلڈر جو ہے وہ اپنے ٹرکس لے کے آ رہا ہے کراچی کو صاف کر رہا ہے, نالے صاف کر رہے ہیں. ویئر از پیپلز پارٹیز گورنمنٹ؟ میرے بھائی ان چیزوں کا تعلق سٹی گورنمنٹ سے ہے. یہ پانی کا نکاسی, اچھا, اور آپ کا جو ہے نا یہ آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے چلیں ٹھیک ہے, بالکل صحیح. آپ نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ بلدیاتی حکومت کا ہے, مطلب ان کا ہے کام, تو بالکل چلیں. میں پھر ساجد احمد صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, پھر اس کے بعد ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل گفتگو کی طرف جانا ہے. میں نے مائزہ سے بھی پوچھنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کدھر ہیں, بلاول صاحب ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو وہ کیوں نہیں مل رہے. ساجد احمد صاحب, صابر بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ جی چاہے کراچی اور حیدرآباد میں حکومت کسی کی بھی ہو, راج ایم کیو ایم کا ہی رہا ہے. کیا کہتے ہیں حیدر بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج 12 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ کے اندر ہے. اچھا, 12 مثال کے طور پر 18ویں ترمیم جس وقت قومی اسمبلی سے پاس ہو رہی تھی, ہم بھی بہت زیادہ خوش تھے اور ہم نے اس کو سپورٹ کیا تھا. اچھا, اس وقت جب ہم نے سپورٹ کیا تو ہمیں بھی یہ گما تھا کہ چلو یار وفاق ایک اپنے ہاتھ میں اس نے مٹھی میں چیزیں رکھی ہوئی, سب کچھ اچھا ہے کہ چھوٹے صوبوں تک چیزیں نیچے تک جانی چاہیے, صوبوں تک جائیں گی, وہ پھر سٹی تک جائیں گی, ڈسٹرکٹ تک جائیں گی, یونین کونسل تک چیزیں جائیں گی. لیکن ہوا یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد, اور اس پہ ترمیم لازمی ہے, مزید ترمیم لازمی ہے, کوئی قرآنی صحیفہ نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ہوا یہ کہ اب صوبے ڈکٹیٹر بن گئے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے تمام اختیارات اپنے قابو میں رکھے ہوئے. مثال کے طور پر ابھی صابر بلوچ صاحب نے کہا کہ سٹی گورنمنٹ ان کی ہے, تو بھائی سٹی گورنمنٹ ہماری ہے تو فنڈ اس کو کون دے گا؟ فنڈ تو 18ویں ترمیم کے بعد اب صوبے کا کام ہے کہ وہ سٹی گورنمنٹ کو مکمل طور پر فنڈ دیں. اچھا, اس 12 سال کے دوران سندھ کے اندر کچھ ہوا ہے تو ایک کرپشن والا کام ہوا ہے. کرپشن اتنی ہوئی, چلیں مثال کے طور پر کراچی میں ہماری گورنمنٹ ہے, حیدرآباد میں اندرون سندھ تو ان کے لوگ موجود ہیں. اندرون سندھ کی کوئی ایک یو سی مجھے بتا دیں, کوئی ایک ٹاؤن بتا دیں, کوئی ڈسٹرکٹ بتا دیں جو ان لوگوں نے ماڈل بنایا ہو, وہاں پر ہاسپٹلس بنائے ہو. آج دیکھیں آج کورونا ہے سندھ کے, پورے پاکستان پوری دنیا کے اندر ہے, لیکن سندھ کے اندر ہیلتھ کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہے. اسی طرح ایجوکیشن کے آپ سیکٹر کو دیکھ لیں, تباہ برباد. وہ یقیناً معاملات ایسے ہیں, لیکن کراچی ایک ایسا شہر ہے ساجد بھائی جس کو ہم مطلب پورا پاکستان اون کرتا ہے. وہ کراچی جو ہے وہ سب کو ویلکم کرتا ہے ہاتھ کھول کر, چاہے وہ مزدور ہو, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے کوئی بھی ہو. تو کراچی ایک ہمارا مطلب ایسا شہر ہے جس کے لیے مطلب دل دکھتا ہے کہ اگر اس کے حالات ایسے ہی رہیں تو ٹھیک نہ ہو, اور اگر ہلکی سی بارش ہو جائے تو اندھیروں میں ڈوب جائے کراچی, وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. مائزہ جی بالکل آپ سے میں ایک دو پوائنٹ اور دوں گا آپ کو. دیکھیں, کراچی اس پاکستان کا وہ مظلوم شہر ہے جو کہ 70% وفاق کو 95% سندھ کو دے رہا ہے. تقریباً 3,000 ارب روپے سالانہ دے رہا ہے, لیکن اس شہر میں نہ بجلی ہے. آپ کے الیکٹرک کی بدماشی دیکھ لیں کہ کے الیکٹرک کسی کے ایسا لگ رہا ہے کہ کے الیکٹرک پاکستانی حکومت کے یا سندھ گورنمنٹ کے یا کسی کے انڈر میں ہے نہیں. آج سے نہیں, اس سے پہلے بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے, میری عابد شرری سے ایک زمانے میں بات ہوئی تھی. میں نے کہا تھا, میں نے کہا یار کہ کے الیکٹرک کے لوگوں کو اب اسلام آباد بلو اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں اس کے الفاظ تھے عابد شرری کے ہمارے قابو میں نہیں ہے. اس وقت سے لے کر آج اب اس کے اوپر چل رہا ہے. شنگھائی الیکٹرک جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ شو کر رہی ہے, اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا بنتا ہے. پھر کوئی عارف نقوی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے, وہ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں, وہ ہمیشہ ہر حکومت رہی ہے ان کے دوست رہے ہیں. لیکن چلیں, مائزہ حمید صاحبہ, یہ بلاول بھٹو صاحب ڈھونڈ رہے ہیں, ملاقات کیوں نہیں کر رہے شہباز شریف صاحب؟ اے پی سی کی اسٹریٹجی طے کرنی ہے, پلان کرنا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا رابطہ ہو گیا بلاول کے ساتھ ٹیلی فون پر, لیکن شہباز شریف صاحب کیا کوئی ادر آپشنز ایکسپلور کر رہے ہیں؟ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں, ابھی آپ نے بہت ٹائم دیا اپنے سارے پارٹیسپینٹس کو, تو میں بھی ون بائی ون اب تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی اگر آپ موقع دیں. بولیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ریگارڈنگ دا GIT رپورٹ, پی ٹی آئی سمپلی سادی سی بات ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے جو علی زیدی صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کی بجٹ سیشن میں, اور جو ان کے ترجمان کرتے ہیں پریس کانفرنس میں, اس کے علاوہ ان کی کوئی جو ہے اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اٹس اے فیدر ان دیئر کیپ, یا کوئی ان کو کریڈٹ پہلے کہہ چکی, یا ان کی کانسنٹریشن ہے
یا ان کی کنسنٹریشن ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں. جب جے آئی ٹی یہ رپورٹ پھینک دیتے ہیں اس کے بعد یہ نیب کو کہتے ہیں کہ جی کسی کو بندے کو پکڑ لو اور اس کو پھر جو ہے پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے ہیں اور وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, ان کو ثبوت نہیں ملتے. دوسری بات ابھی کہی گئی کہ جی 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے ایک صوبے کو جو ہے ساری اٹانومی مل جاتی ہے اور وہ سب کچھ کرتا ہے. لیٹ می ریمائنڈ دیم کہ جی کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت رہی اور اب دوسرا ٹینیور چل رہا ہے اور ہم نے کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی امپروومنٹ نہیں دیکھی وہاں پہ یا کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی جسے ہم کہہ دیں کہ جی 18th امینڈمنٹ کے بعد جی صوبوں نے سب کچھ جو ہے قابو کر لیا اور فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر اونس نہیں جاتا. سو یہ رسپانسبلٹی نہ لینے والا کام بھی چھوڑ دیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ ریفارمز کر رہے ہیں. یہ ریفارمز کس انسٹیٹیوشن کے کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. اب آپ کو میں صرف 2-3 فگرز بتاؤں گی, آپ کو پتہ ہی ہوں گے کہ ان 23 منتھس 5 ایف بی آر چیئرمین چینج ہوئے ہیں, 5 بی او آئی چیئرمین چینج ہوئے ہیں, 4 سیکٹری کامرس چینج ہوئے ہیں, 5 آئی جی پنجاب چینج ہوئے ہیں, 6 ایجوکیشن سیکٹری پنجاب چینج ہوئے ہیں, 3 فیڈرل فائنانس سیکٹری پنجاب چینج ہوئے ہیں, 3 ایس سی سی پی کے چیئرمین چینج ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 3 مہینے کا ایوریج ٹینیور تو ریفارمز کیسے ہوں گے؟ بالکل ایک انسٹیٹیوشن میں مل رہا ہے کوئکلی مجھے ذرا تھوڑا سا سیاسی منظرنامہ بھی سمجھا دینا, کدھر ہیں شہباز شریف صاحب, کیوں نہیں مل رہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا ہے, -1 کرنا کیا ہے؟ پولیٹیکلی جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا وہ بڑا سادہ سا جواب ہے کہ شہباز شریف صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ آج کورٹ میں بھی ہے بتایا گیا کہ وہ کینسر سروائیور ہیں, ان کی طبیعت ناساز ہے, لیکن یہ جو آپ کو خبریں مل رہی ہیں کہ جی وہ کانٹیکٹ نہیں ہو رہا یا مل نہیں رہے, یہ بات بالکل درست نہیں ہے. شہباز شریف صاحب از ان کانٹیکٹ ود بلاول بھٹو صاحب اینڈ آئی تھنک یہ جو ہے یہ مسکنسیپشن ختم ہونی چاہیے. ساری پارٹیز اکٹھی ہیں اور ساری پارٹیز اکٹھی اے پی سی میں شامل ہوئیں گی اور یہ ڈیسائیڈ بھی ہماری سینئر لیڈرشپ کرے گی. نہیں تو اپنے کہتے ہیں کیا آپشنز کیا ہیں, -1 یا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ دیکھیں دیز آپشنز ول بی ڈسکسڈ جب ساری پارٹیز اکٹھے بیٹھ کے ملیں گے. ہم پی ٹی آئی کی طرح اپنے آپ کو آئسولیشن میں تو بات نہیں کر سکتے. صحیح 30 سیکنڈز شیخ صاحب, جی کوئی خوف فکر ہے -1 کا یا 30 سیکنڈز یا لاسٹ میں کہ میں حمید صاحب نے بات کی ہے تو میں ان کی بات کا تھوڑا سا کلیریفیکیشن 30 سیکنڈز ہے میرے پاس. 30 سیکنڈ یس. آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں کے پی میں یہ لوگ کچھ نہیں کہہ رہے, تو میرے خیال میں کے پی کی مثال تو سب کے سامنے ہے. ہم نے جو لاسٹ گورنمنٹ تھی ہماری, جو پریویس ہمارا ٹینیور تھا, اس میں ہم نے ٹوٹل آل ٹوگیدر 11 لاکھ ووٹ لیے تھے, اور پھر جب ہم دوبارہ آئے تو ہم نے 22 لاکھ ووٹ لیے اور ہم نے that testifies کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. سر shown in us. اچھا ابھی کوئی فیئر ہے اے پی سی کا کہ کرتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں آپ کو؟ There is no issue at all. ناظرین وقت پروگرام ختم ہوا, اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے, اللہ حافظ.